نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سلطان العارفین امام زمان غوث زمان رضی اللہ تعالی عنہ کے روحانی تصرفات اور توجہات سے ایمان و عقیدے کی دنیا میں ہم سب سلامت ہیں اور اللہ کی ذات سے امید ہے ہم سب کو اللہ توحید و سنت پر قائم رکھے اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن پاک اسلام ہے، قرآن پاک دین ہے، قرآن پاک اللہ کا معزز کلام ہے. مسلمانوں کے لیے بالخصوص قانونی آسمانی الہی کتاب ہے اور تمام کے لیے ہدایت کا راز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں سب کچھ رکھا ہے. اس کتاب میں ہر چیز کا ڈیٹیل ہے، حلال ہو حرام ہو، مباح ہو جائز ہو مستحب ہو، جتنی بھی قسمیں ہیں سب کا ڈیٹیل قرآن پاک میں ہے. لیکن ان کی تفصیلات اور ان کے اسرار و رموز کی معرفت اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے. سب کو عطا نہیں کرتا، جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے. جملہ بڑا خوبصورت آ گیا ہے، اس لیے اس کو اور ذرا خوبصورت کر دوں. آپ کی فیس بک پہ یا آپ کے فرینڈ لسٹ میں جب کوئی ریکویسٹ بھیجتا ہے تو آپ یوں ہی اسے ریسیو نہیں کرتے، یوں ہی اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے، تحقیق کرتے ہیں پہلے کون ہے کیسا ہے. یعنی آپ کی مشیت پر ہے کسی کو دوست بنانا. آپ چاہیں تو بنائیں، چاہیں تو نہ بنائیں. ولی جو ہوتے ہیں اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ولی اللہ کے دوست ہوتے ہیں. اس بات کو اگر سمجھ گئے تو بالخصوص آج کے مریداں جو ہیں نا اپنے اپنے پیر کو ولی بنانے میں لگے ہیں. ولی بنائے جانے والی چیز نہیں ہے. ولی الہی ریکویسٹ کے تحت اللہ نے انہیں قبول کیا ہے. وہ اللہ کے دوست ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دوست بنائے گا، اپنے فرینڈ لسٹ میں جگہ عطا فرمائے گا. اس لیے آپ کیسے بنا سکتے ہیں کسی کو ولی؟ آپ میرا دوست کسی کو بنا سکتے ہیں؟ بتائیے. آپ جا کر دکان میں کہیں میں مفتی صاحب کا دوست بول رہا ہوں ہیں اور آپ ہیں ہی نہیں ہمارے. یہ فراڈ ہوگا، یہ دھوکہ ہوگا. جس کا دوست ہوتا ہے وہ چاہے تو اپنے دوست کا اظہار کرے، دوست کو بنائے یا نہ بنائے، وہ اس کا منشا ہے. اس لیے پیر اگر مجتمع شرائط ہے تو پیر ہی رہنے دیجئے. ولی بنانا خدا کا کام ہے. اسی لیے ان کی شان ولی اللہ ہے، ولی الناس نہیں ہے. لوگوں کے دوست نہیں، خدا کا دوست ہے.
خدا نے انہیں دوست بنایا, خدا نے اپنی فرینڈ لسٹ میں رکھا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. شرائط کے جامع پیر ہیں تو آپ الحمدللہ ان کے مشن پر چلیے, رہیے. ولی بنانا آپ کا کام نہیں ہے. ولی اللہ پاک کے ہوتے ہیں, دوست اللہ پاک کے ہوتے ہیں. وہ چاہے, اور سب سے مین بات یہ ہے کہ اللہ نے تین چیزوں میں چھپا کر رکھا ہے. آپ اسے کیسے ظاہر کر سکتے؟ خدا نے تین چیزوں کو, اپنے غصے کو اپنی رحمت میں چھپا کر رکھا ہے. آپ کے عمل, ہمارے عمل کے کرتوت وغیرہ کو دیکھ کر اگر چاہے تو لو یاخذ اللہ بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ, کوئی ریکنے والی جانور یا چیز زمین پر نظر نہیں آئے گی اگر اللہ پکڑنا شروع کرے ہماری کرتوتوں کی بنیاد پر. لیکن اللہ نے اپنے اس غضب کو اپنی رحمت میں چھپا لیا ہے. فرماتا ہے ان رحمتی قد سبقت غضبی, میری رحمت میرے غصے پر سابق ہے, اوپر ہے. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. اور اللہ نے شب قدر کو طاقات میں چھپا کر رکھا ہے. اسے بھی زبردستی نہیں کھینچ سکتے کہ آئی آج ہی کی رات ہے, نہیں. اور اللہ نے ولیوں کو عوام میں, مخلوق میں چھپا کر رکھا ہے. کھینچ کر منبر پر مت بٹھائیے ان کو. یہ اللہ کی چیز ہے, وہ انہی کی رہنے دیجئے. اگر اس آئینے میں مانیں گے نا تو فیض ملے گا, نہیں تو بھگا دیے جائیں گے آپ. اللہ تعالیٰ آپ کو, ہم سب کو اہل محبت اور اہل سلسلہ میں ہمیشہ رکھے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو کیوں مانیں, یہ سیکنڈ پارٹ ہے ہمارا. اس سے پہلے کے مہینے میں منائیں کا لفظ تھا, جشن عید میلاد النبی کیوں منائیں, لیکن یہاں ہم تھوڑا دوسرا روپ دے رہے ہیں. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو کیوں مانیں, کیوں مانیں, ایک سوال ہے, پلس پوائنٹ, مائنس نہیں ہے, پلس پوائنٹ ہے یہاں. کیوں مانیں؟ تو اس کا آسان سا جواب ہے, ہم کیوں نہ مانیں. اب کیوں کا سوال اور ہمارا جواب آسان. قرآن پاک کی آیتوں کو آپ دیکھیں تو کسی بھی شخصیت کو یا کسی بھی ذات کو ماننے یا منوانے کا جو عنوان ہے وہ ہے حقانیت. حق کے ساتھ رہو, حق پر چلو, حق والے کے ساتھ رہو. یہ اللہ پاک کا معیار ہے, توحید کا یہ معیار ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو, ڈرنا تو تمہیں مجھ سے ہی ہے لیکن رہنا سچوں کے ساتھ ہے. تو گویا یہ اللہ کا آرڈر ہے ماننے کا. کونو یہ آرڈر کا سنٹینس ہے, رہو. یہ چاہیے کہ ایسا نہیں ہے, پلیز کا کانسیپٹ نہیں ہے, آرڈر کا کانسیپٹ. رہو آرڈر ہے. کونو مع الصادقین, رہو سچوں کے ساتھ. ایمان کافی نہیں ہے ہمارے لیے, تقوی کافی نہیں ہے ہمارے لیے. ارے آپ ایمان اور تقوی ہمارے سامنے پیش کر دیں تو ہم تو ولایت کا درجہ دے دیں آپ کو. لیکن اللہ کہہ رہا نہیں, ایمان اور تقوی کافی نہیں ہے, ایمان اور تقوی کے ساتھ ساتھ ولیوں کی صحبت بھی چاہیے. کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہو. اچھا کمال یہ ہے صادقین یہ پلورل کا سینٹینس ہے, سچوں کے ساتھ رہو. اور قسم خدا کی غوث پاک کی تعلیمات پر بالخصوص اگر آپ ابتدائی زمانے کی دنیا میں آپ دیکھیں گے, ارے جب وہ منصب غوثیت پر فائز ہوئے, وہ اعلیٰ منزل پر جب فائز ہوئے تو ان کا تو مقام چھوڑے آپ, جب ابتدائی دور ہے, یعنی جب دیکھیے تعلیمات کی دنیا میں آپ جا رہے ہیں تو آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا, وہ چوروں کا واقعہ. راہوں میں رہزنوں نے آپ پر ڈاکہ زنی اور آپ کے قبیلوں پر ڈاکہ زنی, بڑے پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں, بڑا بڑا ڈاکو کہہ رہا ہے تم پر حملے ہوئے ہیں, تمہارا مال غصب کیا جا رہا ہے, پرسکون ہو. تو میں تم سے کیوں ڈروں, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. پہلا جملہ یہ کہا. اس کے بعد کہا کہ اچھا نکالو سامان. ہاں ٹھیک ہے نکال رہا ہوں. آپ نے صدری سے نکالا کہ میری والدہ نے یہاں. اب آپ بتائیے, ڈر کے بھی ایک عنوان ہو سکتا تھا کہ ڈر, ہاں لے لے جو بھی لینا ہے, جیسے اپن لوگ کرتے ہیں,
آج دیکھتے ہیں نا بس جو لینا ہے لے لو مگر جان بخش دو بتائے گا، لیکن نہیں، انہوں نے ایک جملہ کیوں دے دیا تم نے؟ یہ تو چھپنے کی چیز تھی، ایک دم ایسی جگہ تھی کہ دے بھی نہیں سکتے تھے. کہا میری ماں نے کہا تھا کچھ بھی ہو جائے بیٹا سچ بولنا. اس لفظ ماں نے کہا تھا سچ بولنا. جو بیٹا اپنی ماں کا اتنا وفادار ہوگا وہ خدا کا کتنا وفادار ہوگا. ایسے کو پھر ولیوں کا تاجدار نہیں بنائے گا اللہ تو کس کو بنائے گا؟ ماں نے کہا تھا، اس لیے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ بولوں گا. قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور کیا بات ہے، اب تو ایک نیا عنوان دے رہا ہوں، امام الصادقین غوث زمان امام زمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہو. یہ خدا کا فرمان ہے اس آیت کے تحت. اگر سچے نہیں ہیں عبد القادر جیلانی مت رہو ان کے ساتھ، اور اگر سچے ہیں تو آنکھ بند کر کے رہو ان کے ساتھ. اور اللہ پاک نے جب آرڈر دیا ہے کہ رہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بس اس میں تلقید نہیں. بس جیسے آپ دیکھیے تابع امام کے تو کیا میری تحقیق کرتے ہیں آپ؟ اب جب تابع بول دیے ہیں آپ تو اب رکوع سجود آخر تک آپ کو رہنا ہے. رہنے سے پہلے آپ کتنا بھی تنقید چاہیں کچھ بھی چاہیں کر لیں، لیکن اللہ اکبر بول دیے تو آپ کو کچھ بھی نہیں بول سکتے، کیونکہ اتنا تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ کسی اور کا خیال نماز میں نہیں آنا چاہیے. اگر آپ رہنے کا عنوان دیکھیں تو رہنے سے یہی مراد ہے. تابع کا عنوان ہے کونوا مع الصادقین، ایمان اور تقوی کی سلامتی بزرگوں کی صحبت میں ہے، سچوں کی صحبت میں ہے، رہو. اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا صحابہ کرام کو سب سے بڑا عنوان یہی دیا، جو میرا محبوب کہہ رہا ہے، جو میرے محبوب بول رہے ہیں، جو میرے محبوب کر رہے ہیں، کرو رہو مانو. نبی تشریف لے گئے، صحابہ کرام کو یہ منصب ملا. ابو بکر صدیق تشریف لائے. دیکھیں ابو بکر جو کہہ رہے ہیں رہو. یہ سلسلے آتے گئے، میں یہ ذہن دینے جا رہا ہوں اور یہ بات دھیان میں ہمیشہ رکھیے. یہ جو عادت ہے نا کہاں ہے کون سی کتاب میں ہے، یہ مسلمانوں کا تصور نہیں ہے، یہ اہل توحید کا تصور نہیں ہے. اہل توحید کو اللہ نے عقل دیا ہے، دھیان دیجیے گا. اور اس لیے نہیں دیا کہ آپ صرف بریانی دیکھو کہ اچھی ہے یا نہیں، کھانا پینا دیکھو، ایسے آرام کی چیزیں دیکھو کہ اچھی ہے یا نہیں. عقل اسی لیے دیا ہے کہ حق کو پہچانو باطل کو دیکھو. حق اور باطل کی تمیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دیا. اور حیوان کو آپ دیکھیں، جانوروں کو دیکھیں، کھلانے والا مارتا بھی رہتا ہے مگر پھر بھی وہ کھاتا رہتا ہے کیونکہ اس کے پاس عقل نہیں ہے. ہم مسلمانوں کو، ہم انسان کو عقل دیا ہے حق اور باطل کو پہچاننے کی. سچوں کے ساتھ رہو قرآن کہہ رہا ہے. کون ہے سچے؟ اگر کہا جاتا نام لے کر کے تب تو پھر ہم صبح قیامت تک تلاش نہیں سکتے. نام نہ لے کر کے یہی ذہن دیا ہے جو بھی سچے ہیں ان کے ساتھ رہو، جو بھی سچے ہیں ان کے ساتھ رہو. یہاں قبیلہ کی تعین نہیں ہے، یہاں کوئی شعوب کی تعین نہیں ہے، کوئی سلسلے کی بھی تعین نہیں ہے. جو بھی سچے ہیں سبحان اللہ ان کے ساتھ رہو. پیرس کے رہنے والے سلمان سچے ہیں ان کے ساتھ رہو. عجم کے رہنے والے امام اعظم سچے ہیں ان کے ساتھ رہو. بغداد کی سرزمین ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کے تحت علامہ آلوسی جو تقریباً 300-400 سال پہلے کے ہیں، آپ امام آلوسی تفسیر روح البیان ہے، اتنی موٹی عربی کی کتاب میں فرماتے ہیں، ذرا دھیان دیجیے گا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کے تحت، اور وہ آیت بھی پڑھ دے رہا ہوں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. اس آیت کے تحت تفسیر میں فرماتے ہیں، بڑی لمبی عربی روایت نقل کرتے ہیں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ روایت ہے. حضرت حیاج کوئی راوی ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں ظہر سے پہلے سو گیا، ظہر سے پہلے سو گیا، ابھی ٹائم تھا ظہر کو، نیند لگ گئی، دیکھتا کیا ہوں کہ تاجدار انبیاء تشریف لا رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے خواب میں دیکھا، اور یاد رکھیے گا یہ کوئی خواب کی بات نہیں، اسی لیے میں نے قرآن کی آیت پہلے پیش کی ہے. اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. اگر پازیٹو رہو گے تو انشاءاللہ دیکھ لو گے دنیا بدل جائے گی، دین بھی الحمدللہ دنیا بدل جائے گی، آخرت سنور جائے گی.
میں نے خواب میں دیکھا، دیکھتا کیا ہوں کہ کہتے ہیں میرے نانا، سبحان اللہ، بیٹے یا بنیا، اے میرے بیٹے، لماذا لا تتکلم، یہ بغداد میں رہ کر کے تم بغداد میں تمہارے آزو بازو چاہنے والے ماننے والے خلق کثیر جمع رہتی ہے، تم انہیں واضح نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ تم انہیں توحید کیوں نہیں سکھاتے؟ تم انہیں پیغام کیوں نہیں دیتے؟ تم انہیں ریئلٹی آف اسلام کیوں نہیں بتاتے؟ اس طرح کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آپ فرماتے ہیں انا اعجم، نانا جان میں تو اجمی ہوں اور یہ سب عربی ہیں، فصحائے عرب، یہ عربی ہیں، عربی کے سامنے اجمی کیسے بات کر سکتا؟ کہیں مذاق نہ بن جائے، یہ بولنا چاہ رہے ہیں۔ اب آقا آئے ہیں تو سب جان کر کے ہی آئے ہیں، الحمدللہ، کہتے ہیں آگے آؤ، ارے در والوں کو تو نوازتا ہی ہوں، آج گھر والوں کو نواز رہا ہوں، سبحان اللہ، اور میں سب کا رسول ہوں، سبحان اللہ، اور رسول بھی رسول رحمت ہوں، سبحان اللہ۔ تم نے پہ آگے آؤ، تشریف لائے، آگے گئے، کہا منہ کھولو، افتح پاک، اپنے منہ کو کھولو، کھولے، کھولنے کے بعد ففتل سبعا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 مرتبہ ان کے منہ میں لعاب دہن ڈال دیا، 7 مرتبہ۔ اب جملہ کیچ کر لیجئے جلدی سے، 7 مرتبہ کیوں؟ آسمان کے بھی طبقات 7 ہیں، زمین کے بھی طبقات 7 ہیں، روشن ضمیر ایسے ہی نہیں کہا جاتا ان کو۔ محبت کے آئینے میں سنیے، بڑا مزہ آئے گا، جھگڑا بھی ہوا ہوگا نا گھر میں تو انشاءاللہ جاتے ہی ختم ہو جائے گا، ہاں ٹینشن نہیں لیجیے آپ، پورے محبت سے سنیے نا۔ ہاں کیا ہے کہ بولتے وہ، کیا ہے کہ کون آئے تھے، ایسا بولے ایسا بولے، یہی ہوتا۔ حبیب یمنی کا واقعہ سنے آپ؟ ہاں بڑا مشہور ہے، مطلب ان کی بیٹی یا ان کے خاندان میں سے کوئی بیٹی ہی بلکہ ایک دم اپاہج تھی، ہاتھ پاؤں۔ حبیب یمنی اپنے من سے یہ سوچتے ہوئے کہ حضور کے پاس جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہ وہ نوازتے ہیں یا نہیں، ایسا سوچ کے میری بیٹی ایسی ہے، مانگوں گا وغیرہ وغیرہ، ادھر یہ جا رہے ہیں، ادھر مصطفیٰ، سبحان اللہ، کیا بات، ادھر آقا نے آ کر کے سب ٹھیک ٹھاک کر دیا، پورے بدن ہاتھ کی سب اچھی ہو گئی۔ اس کے بعد نبی کے پاس جب تشریف لائے تو کیا بات ہے، کیسا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھر آتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں تو بیٹی دوڑتی ہوئی آتی ہے۔ مسلمانوں کام ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، اور یہی ایمان ہے، ڈسکس کرو گے تو نہیں ملے گا، مانو گے تو ملے گا۔ ڈسکس مت کرو، ڈسکس کا عنوان نہیں، فیض پاؤ، اس کا جذبہ آپ رکھو۔ بارش جب برستی ہے نا تو آپ چاہو یا نہ چاہو وہ برسے گی، اگر ضرورت ہے تو لے لو، نہیں ضرورت ہے تو بیٹھے رہو، تحقیق مت کرو، کئی کو برس رہی، کئی کو برس رہی، کئی کو برس رہی، ہو گیا گرے لے۔ رحمان کی رحمت للعالمین، سارے جہان پر رحمت کی بارش نہ مطلب دینے کے لیے، عطا کرنے کے لیے، سخاوت کا عنوان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 بار ڈالا، کہا جاؤ اب کرو جا کر کے، فرماتے ہیں کہ ہمت کیا میں نے، لیکن چونکہ ایک ہی سمندر کا فیض نہیں نہ چاہیے ان کو، مجمع البحرین، 2 سمندر کی گھاٹ چاہیے ان کو۔ مدینۃ العلم نے عطا کر دیا ہے، اب باب العلم کا معاملہ آیا ہے۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ میں سوچ ہی رہا تھا، اسی اسنا میں باب العلم آتے ہیں، کہا بیٹے جاؤ نا، کیوں نہیں کر رہے ہو تقریر؟ بار بار کہہ رہا ہوں، بعد میں آنے والے بھی ذہن میں رکھیں، سورہ احزاب آیت نمبر 40 کے تحت آپ دیکھیں، علامہ آلوسی نے تفسیر روح البیان میں معیار توحید سمجھی، ہم کیوں نہ مانیں عبد القادر جیلانی کو؟ یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، یہ توحید کا پیمانہ ہے، یہ غرور اور گھمنڈ نہیں ہے۔ اگر فخر بھی ہے تو سرمایہ افتخار کی بنیاد پر، آخرت کے سرمایہ کی بنیاد پر فخر ہے ہمیں، الحمدللہ، کہ ہمیں صادقوں کا امام ملا ہے، سچوں کا امام ملا ہے، اور رب نے کہا ان کے ساتھ رہو، سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے دنیا کے امام کے تابع ہو جاتے ہو تو کچھ تنقید نہیں کرتے، رب نے کہا سچوں کے ساتھ رہو ہمیشہ کے لیے، نہیں تنقید کرنا، وہ اماموں کے سچے، سچوں کے امام ہیں۔ توجہ دیں، حضرت مولا کائنات تشریف لاتے ہیں اتنے میں، علی کہتے ہیں بیٹے جاؤ تقریر کرو، نانا نے تو سب کچھ نواز دیا،
ابھی بھی کپ کپی تاری، فرتت جالیا، یہ عربی کے جملے ہیں، مجھ پر ابھی بھی کپ کپی تاری ہے، ابھی بھی کپ کپی تاری ہے. کہتے ہیں آگے آؤ. سبحان مولا کائنات نے کہا آگے آؤ. آگے جاتے ہیں اور کہتے ہیں منہ کھولو. 6 مرتبہ آپ نے لعاب دہن ڈالا. کتنے ہو گئے؟ 7 6 13. نہیں میرا 13. سبحان اللہ. ذرا آگے سنیے، اس سے پہلے کہ کیا ملا ہوگا وہ آپ اچھے سمجھ رہے ہیں. کیا ملا ہوگا وہ تو ہم حضرت ابو ہریرہ ہی سے سن لیے. یا رسول اللہ میں روایت سنتا ہوں، پڑھتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں، بھول جاتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کے سینے پہ ایک تھپڑ مارا. فضرب ضربۃ، ایک تھپڑ مارا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ تھپڑ مارنے کے بعد میں نے نقطہ تک نہیں بھولا. اس کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ، پچھلی جو باتیں بھول گیا تھا وہ بھی ریکور، اور اس کے بعد کبھی میں ما شکت تو فسنین فی شیء، ایک چیز میں بھی میں نے کبھی شک نہ کیا. تو ہم نے تو دیکھا علی کو بھی مارا تو یہی کہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا آل ان آل صحابت کا مرکز ہے اور یہ اللہ کی قدرت کا تحت ہے. آپ ذرا دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بار اور مولا کائنات نے 6 بار. اس سے پہلے کہ آگے اور کچھ بولتے تقریر وغیرہ کا عنوان ہوتا، کہتے ہیں علی یعنی ابو جان، ان کو وہی کہہ رہے کہ آپ نے 6 مرتبہ کیوں، لما لا تکملھا 7، آپ نے 7 بار کیوں نہیں. آپ سمجھیے یار، غوث پاک کا معیار سمجھیے آپ. اسی لیے یہ پڑھے لکھوں کی محفل والے ہیں غوث پاک. البتہ لوگوں نے ایک جاہلانہ روپ دے دیا ہے کہ بس سال بھر میں ایک بار فاتحہ کر دیے تو عبد القادر کا حق ادا ہو گیا، دکان سے جھنڈا لا کر کے لگا دیے تو عبد القادر کا حق ہو گیا. یہ انکاری جملہ نہیں ہے، مگر یہ معیار نہیں ہے، یہ لیول آف قادریت نہیں ہے، یہ بیس آف حوثیت نہیں ہے، یہ غوث پاک کا یہ لیول نہیں، یہ اسٹیٹس نہیں. سنیے فرماتے ہیں آپ نے 7 بار کیوں نہیں ڈالا. کہتے ہیں بیٹے نبی کی طرح نہیں ہونا. عربی کا جملہ سنیے اور مزہ لیجیے آپ. ادب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادب کا تقاضا ہے کہ نبی نے جو کر دیا اتنا ان کے برابر ہونے کی کوشش مت کرنا، اس لیے میں نے ایک کم ڈالا ہے. فیض بھی بانٹنے میں درجے دیکھیے آپ، اور یہاں تو لوگ ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں. مطلب کس سے مانگ رہے ہیں آپ ڈائریکٹ؟ کون اللہ؟ کیسا اللہ؟ کہاں اللہ؟ ارے ذرا بھی تو سوچئے. آنا پڑے گا رسول اللہ کی بارگاہ میں، وہ اللہ جس رسول اللہ نے کہا ہے. کیسا اللہ جو رسول اللہ نے کہا ہے؟ کہاں اللہ جو رسول اللہ نے کہا ہے؟ وہ آنا پڑے گا جب ہی یہاں. تو آپ غرور اور گھمنڈ سے کیوں مانگتے ہو؟ وہاں ادب والے کو ملتا ہے. دیتا رب ہی ہے، بانٹتے ہیں یہ نعمتیں بانٹتے ہیں. تو یہ سورہ احزاب کے آیت نمبر 40 کے تحت جو فیوز و برکات محمدیہ، فیوز و برکات مولائیہ، مدینۃ العلم کے سمندر کے جو فیوز ملے ہیں اور باب العلم کے سمندر کے جو برکات حاصل ہوئے ہیں، ان دونوں برکتوں کو جمع کر دیجئے تو مجمع البحرین، 2 سمندر کے مجمع کا نام ہے عبد القادر. اب مجھے بتاؤ کیوں نہ مانے عبد القادر کو؟ کیا عبد القادر کو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے گھرانے والے ہیں، ارے ٹھیک ہے تم تو اجمی ہو، چلو گھر میں رہو، میرے پاس رہو. لیکن نوازا کیوں؟ نوازا اس لیے کہ کام توحید کا لینے والے، کام رسالت کا لینے والے، کام دین کا لینے والے ہیں. محی الدین ماں باپ نے نہیں، یہ لقب الہی ہے. دین کو حیات بخشنے والے، دین کو نیا روپ دینے والے کا نام عبد القادر جیلانی ہے. ہم کیوں نہ مانے ان کو؟ قرآن کے اوراق کو آپ گردانیے، الٹیے اور آئیے غوث پاک کی بارگاہ میں، وضو کر کے آپ بیٹھیے. قسم خدا کی مراد الہی کو جو ظاہر کرتے ہیں نا، شرک کا اور ارتداد کا مطلب ایسا خاتمہ ہو جائے گا آپ کے عقیدے میں کہ آپ سوچو گے کہ بس توحید ہی ہے، توحید ہی ہے، توحید ہی ہے. خدا کی قسم
लफ्ज़ तौहीद, इसलिए बड़ी जिम्मेदारी से एक जुमला बोल रहा हूं। जो लोग अपने आप को अहले कुरान या अहले हदीस कहते हैं, वो खास तौर से सुने, कसम खुदा की सबसे बड़े मेयार तौहीद गौसे आजम है। तुम मुताला करके देखो, अगर नहीं होगा तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूं, तौहीद का लफ्ज हम लोग उतना इस्तेमाल नहीं, बाद वाले जितने भी हैं अहले सुन्नत के मेयार और बेस उतना इस्तेमाल नहीं की जो गौसे आजम ने अपनी किताब के सतर सतर में तौहीद का लफ्ज इस्तेमाल किया। आप तफसीरुल जिलानी को उठाइए, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम का जब तर्जमा करते हैं तो अल्लाह का जो लफ्ज है रहमान और रहीम से पहले कहते अल्लाह अहद मुतवहिद अवहद अक़दस, ये सब जो एक लाइन से अल्लाह की शान बयान करते हैं जिसमें अवहदियत, तन्हाइयत, फरदियत, एकाइयत ये सब जो उभारते हैं ये हक सिर्फ गौसे आजम को। उसके बाद हमने किसी को भी ऐसा नहीं देखा। वाकई अब सुबह क़यामत तक जो भी वली या मुजद्दिद आएंगे वो सब बारगाह गौसियत के मोहताज होंगे, उनके जैसी अब तौहीद नजर नहीं आ रही। तौहीद है, कंपेयर करें तो उनकी जैसी तौहीद नहीं। तर्जमा देखिए ना, सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 29, और आप देखें क्या बात है, माशाअल्लाह, ये है ईमान यार। हम बोले सूरह मोहम्मद और लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हैं, वाह वाह क्या बात है, क्या बख्शी है शान मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान की आयत पढ़ी जाती है और अहले तौहीद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते, वाह वाह सुभान, सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाह वाह मेरा अल्लाह। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता फ़अलम, गौसे पाक फरमाते हैं तो यकीन रखो, इस्तयक़िन 100+ यकीन रखो। सिर्फ अगर यकीन का लफ्ज होता है, इस्तयक़िन ग्रामर के एतबार से देखें तो सीन का इजाफा, अलिफ का इजाफा जब होता तो उसमें ज्यादती माना होता, माना की ज्यादती होती, समझ रहे हैं? आप जरा गौर कीजिए तो फरमा इस्तयक़िन, खूब यकीन रखो। सवाल है किस चीज पर यकीन रखें? आगे सुनिए, अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु, यकीन रखो इस बात पर कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत का मुस्तहक नहीं। क्यों नहीं मानोगे गौसे पाक को, बताओ। इतनी आला तौहीद की तालीम देने वाले अब्दुल कादिर जिलानी आज उम्मत का रुमाल पहन करके कोई तौहीद 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 सिर्फ बकता है, झुक जाते हो। क्यों सऊदी को तुम मानते हो? तुम्हारे नुक्ते नजर से बोलता हूं, इसलिए ना कि तौहीद तौहीद की रट लगाता। तो अगर मैं यार तौहीद ही की प्रचारक, मैं यार तौहीद ही का प्रचार करना है तो हर उनको मानो जिनने तौहीद का प्रचार किया है और उन्हीं सिलसिलतुज़्ज़ात की आला शान रखने वाले गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तुम्हें मानना होगा। अगर मेयार तौहीद के प्रचारक की बुनियाद पर मानना है तो आओ अलंबरदार तौहीद, तौहीद के प्रचार करने वालों में जो मुनफरिद शान रखते हैं वो अब्दुल कादिर जिलानी है। आओ हम दिखाते हैं किताब, 6 जिल्दों पर मुश्तमिल, अरबी में तफसीरुल जिलानी 6 जिल्दों पर मुश्तमिल, और 6 जिल्दें मैं इंडिया के हिसाब से अगर बोलूं तो वो 22 जिल्दें हो जाएंगी, क्योंकि इतनी मोटी किताब है। और बैरूत का वो नुस्खा है जिसका 1 पेज इंडिया में अगर लिखेंगे तो 6 पेज होगा कम से कम। छोटी छोटी तहरीर, छोटी छोटी तहरीर, एक लाइन लिखे तो मैंने अपने कलम से जब एक लाइन को लिखना शुरू किया था तो 6 लाइन हुआ अपने कलम से। 6 जिल्दों पर मुश्तमिल खुदा के कलाम की मुराद को जाहिर करने वाली जात का नाम अब्दुल कादिर है। बताओ क्यों ना माने हम अब्दुल कादिर? और ऐसा तर्जमा और ऐसी तर्जमानी कि अब देखें, बिस्मिल्लाह का तर्जमा जब करते हैं ना तो बिस्मिल्लाह के बाद जो सूरा आने वाला है, फर्ज कीजिए उसमें 300 आयतें हैं। अब सूरह बकरा ही में देखिए 228, 280 जितनी भी आयतें हैं। फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, तो अलिफ लाम मीम से शुरू और नून पर खत्म। बिस्मिल्लाह के तर्जमे में इस पूरे 280 आयतों का पूरा तर्जमा बिस्मिल्लाह में कर दे रहे हैं गौसे पाक। बताओ हम क्यों ना माने? ऐसी
तौहीद का जाम पिलाने वाले अब्दुल कादिर को अगर नहीं मानेंगे तो कैसे मुवाहिद हैं? किससे आप तौहीद सीख रहे हैं बताइए? कौन है तौहीद सिखाने वाला? अगर हम अपने उस्ताद से ना सीखते तो तुम्हें ना सिखाते। हमारा शागिर्द अगर हमसे ना सीखे तो उनको उनके बाद वालों को ना सिखाए। 1400 साल के बाद आने वालों, गौसे पाक 500 बरस के बाद आए हैं और तौहीद का काम किए हैं, तुम्हें मानना होगा। और ये जबरदस्ती नहीं, तुम्हारे मेयार के मुताबिक बोल रहा हूं। हम तो अहले अकीदा भी है और अहले अकीदत भी है। हम तो मानते ही है, ये अकीदत भी है और अकीदा ये है कि तौहीद के वारंबरदार है, इसलिए हम मानते हैं, इसलिए नहीं। अरे 11वीं का खाना तो हम खाते हो यार, आप खाते हो, सही है कि नहीं? खाना पीना ना नजर नियाज जो भी आप करें, आप करते हो, इसकी तफसील कर चुका हूं। अब्दुल कादिर को मानने का बेस ये नहीं है। अब्दुल कादिर को मानने का बेस उनकी खिदमात तौहीद है, उनकी दीनी खिदमात है, जो दिल नहीं, अल्लाह ने हमारे वजूद को झुका दिया है उनकी बारगाह में। हम नहीं देखे मुस्तफा को, मानते हैं ना? हम नहीं देखे सहाबा को, मानते हैं। और मानने का राज ये कुरान है ना, और कुरान अरबी में तो हम सीखे नहीं, किसी ने बताया ही, तब ना हम पहुंचे खुदा तक, तब ना हम पहुंचे अली से नबी तक, नबी से खुदा तक पहुंचे। तो ये सिलसिला मानने का, ये शजराती सिलसिला, जब आप खुद समझते हो कि डायरेक्ट खुदा ने नहीं सिखाया आपको कुरान, डायरेक्ट आपको नबी ने भी नहीं सिखाया, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट सहाबा ने भी नहीं सिखाया, आपने अपने जमाने के मौलवियों से सीखा है। अपने जमाने के आप नहीं बोल सकते कि हम पैदा हुए से पूरा लुगत लेकर के आए से, पैदा हुए से हैं हम पूरा डिक्शनरी जानते नहीं, सीखे हैं आप। तो जिससे भी सीखे हैं वो है मखलूक, वो है मखलूक। इसलिए अब उस मखलूक को परखा जाएगा कि वो किस नौइयत की मखलूक है, उसने किससे सीखा है, यह सिलसिला जाएगा। और अब्दुल कादिर से अलग होकर के नहीं आगे तक जाएगा, जाएगा अब्दुल कादिर तक आज की तारीख। इसलिए तुम जो भी बेस अपना बनाओ, गुरूर और घमंड का बेस तो बना सकते हो, लेकिन तालीम का, एजुकेशन का, सेंस और थिंकिंग का ये बेस अगर रियल में है तो अब्दुल कादिर के होते हुए ही आपको पहुंचना होगा। ये ध्यान रखें आप। आखिरी जुमला सुनो, हम क्यों ना माने इसका जो दूसरा पार्ट है, ये बताइए। हम तो उतना प्रमोट नहीं करते हैं इब्ने कसीर को, सही है, हाफिज इब्ने कसीर, हाफिज से मुराद ये नहीं है हाफिज कुरान पाक याद करने वाले, जिनको 6 लाख हदीसें याद थे। और हदीसें का मतलब नबी ने फरमाया नहीं, अब वो 774 के हैं, वो मतलब 7 और 800 के वो हैं सेंचुरी के। तो अब उसके ऊपर जितने भी रावी हैं, एक्सप्लेनर जितने भी हैं, जैसे हमसे हदीस बयान किया, मेरे बाप ने, मेरे बाप से, मेरे दादा ने, मेरे परदादा ने, ये जितने भी, ये पूरा याद है जिनको, उनका बायोडाटा, वो वहां पैदा हुए, वो वहां पैदा हुए, उनके शजरे में ये है, उनका इतना डिटेल जिनको याद। हाफिज इब्ने कसीर ने 8-9 लाइन पर अपनी किताब अल बिदाया व निहाया जो अरबी में, देखिए ना मानने की एक वजह जानते हैं क्या होती है? आप लोग बस यूट्यूब देख लेते हैं, या फिर आपके घर पर कोई दस्तक दिया, 4 दिन के लिए चलते क्या, 5 दिन के लिए चलते क्या, अब नमाज में सलाम फेरे, उसके बाद अल्लाह रसूल की बात होती, खड़ा होते ही बोलता 11वीं हराम सीख लिए आप, खड़ा होते ही बोलता फातिहा हराम सीख लिया आप, और आके बोलते 40 दिन के लिए गए थे, 50 हज का सवाब मिला हमारे को। है कौन सी किताब में है? कौन सी किताब? मां को देखे तो हज का सवाब है, यह हदीस में है। 40 दिन गए तो कौन से हज का सवाब है, किस किताब में? क्यों उम्मत के नौजवानों को मिसलीड कर रहे हो यार? सिखाना है, बुजुर्गों के आदाब सिखाओ ताकि वो मां का कदम चूमे। कोई बड़े से बड़ा वली आप औरत के और खुसूसन मां के शर्त को समझने की कोशिश क्यों नहीं करवाते? गौसे आजम को पैदा करने वाली भी एक मां है ना, कुरान की तिलावत करती थी और अंदर ही याद कर लेते थे गौसे पाक। कमाल है। आदाब घरों से खत्म हो गए, इसलिए रियलिटी खत्म हो गई एजुकेशन की। आज एक फतवा बताऊं, हज में महरम के अलावा
गैर महरम के साथ औरत को नहीं भेज सकते। सही है, सही है। लेकिन बड़े बड़े दावा करने वाले अहले तौहीद, जरा मुझे बताएं, ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बगैर महरम के क्यों भेज रहे हो आप बेटियों को? फतवा दे रहा हूं, जरूरत के तहत है ना, तो समझो आप अपने सेंस और थिंकिंग को लाड निकाले की तालीम की बुनियाद पर नहीं, मुस्तफा के दर से समझो, सहाबा के दर से समझो, अहले बैत के दर से समझो, बुजुर्गों के हवाले से समझो। ये कुरान ये दुनियादारों और यहूदी और इसराइलियों की इजाजत नहीं है, ये खुदा का कलाम है। और खुदा जिससे जिस तरह से समझाना चाहता है उसी आईने में कलाम इलाही को समझना होगा। तुम कलाम इलाही से नुक्से मुस्तफा निकालोगे, तुम कलाम इलाही से आयबे मुस्तफा निकालोगे, वो कलाम इलाही नहीं, क्योंकि जिस कलाम में खुदा ने मुस्तफा को एक सूरत का उन्वान दे दिया हो, हबीब का नाम ही मोहम्मद रख दिया हो, और मोहम्मद का मतलब जानते हो आप, मोहम्मद उसे कहते हैं जहां ऐब ना हो, कमाल ही कमाल हो। मोहम्मद हमद से है, मोहम्मद का माना होता है जिसकी तारीफ होती ही होती रहे। तो जिसके नाम में ऐब वो नुक्स न रखा, वो डिक्शनरी से नुक्स निकाल रहे हो तुम, और फिर कहते हो बड़ा आलिम है। तुम बड़े पहलवान तो हो सकते हो, आलिम नहीं हो सकते। आलिम वो है जो मुस्तफा को सिखाए, आलिम वो है जो खुदा को सिखाए, आलिम वो है जो पॉजिटिविटी का दर्स दे, आलिम वो है जो गुमराहों को राह रास्त पर लाए। ना ये के क्या है कि, ना ये के कैसा कहते, ये कहते वो नहीं। आओ गौसे पाक की बारगाह में मकसदे नुज़ूले कुरान, एक आयत की तफसीर जिलानी से आप समझिए कि गौसे पाक फरमाते हैं कुरान के नुज़ूल का मकसद है प्रमोशन ऑफ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो अगर अंग्रेजी में गलती करूंगा तो टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, वो ऐसे बोल देता हूं। दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व बारिक। मोहम्मद का प्रमोशन, मोहम्मद को आगे, मोहम्मद को आगे, ये है कैसे? सुनिए सूरह बकरा की आयत नंबर 1 जिसका कोई तर्जुमा नहीं नजर आता। फरमाते हैं अलिफ लाम मीम। जानते हो इसका माना क्या है? खुदा वाले से पूछो खुदा के कलाम की मुराद क्या है। मेरी हकीकत पूछना हो तो मेरी बीवी और बाल बच्चों से पूछो, मेरे करीब रहने वालों से पूछो। मेरी सुबह शाम जिंदगी यही तो वजह है। सहाबा ने भी किरदार मुस्तफा आयशा से पूछा है, आयशा से पूछा है नबी के अखलाक क्या है, आयशा बताओ। ये पूछना मकसूद नहीं है, रियलिटी बताना उम्मत को मकसूद है कि जो करीब होता है वही ज्यादा जानता है। आयशा ने बताया भी, पूरा कुरान मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताया भी। वहां दो मतलब है, एक तो कुरान का नक्शा बताना और दूसरा ये कि करीब वाला ही जानता है कि वो कौन है, कैसे है। तो वलीउल्लाह बोलते हैं खुदा के करीब को, खुदा के करीब को। तो खुदा के करीब यानी खुदा के कलाम की मुराद, खुदा क्या, कैसे, कब, क्यों, क्या, ये सारी चीजें जो करीब होगा वही ना जानेगा। आओ पूछो कलामे इलाही की मुराद। ए अब्दुल कादिर जिलानी, तुम तो वलीउल्लाह हो, तुम तो करीबुल्लाह हो, बताओ क्या है? फरमाते हैं अलिफ लाम मीम को इंडेक्स बनाओ। अलिफ का इंडेक्स बनाया, लाम का इंडेक्स बनाया, मीम का इंडेक्स बनाया। अलिफ के सामने रखते हैं इंसान कामिल, लाम के सामने रखते हैं लाइक में खिलाफतना, मीम के सामने रखते हैं मुलाजिम ले इस्तिक्शाफ असरार रुबूबियतना। अब तर्जुमा सुनो, अलिफ से मुराद इंसान कामिल है, लाम से मुराद लाइक में खिलाफती ला है, मीम से मुराद मुलाजिम ले इस्तिक्शाफ असरार ला है। मुराद यह है कि ए इंसान कामिल, खुदा अपने हबीब से कह रहा है ए इंसान कामिल, तुम मुखातब नहीं है कुरान के, तुम मुखातब नहीं हो खुदा के, मुखातब मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तुम कहते हो कि कुरान में है, कुरान में है, कुरान में है, तुम्हारा सिकन नहीं बहुत राउंड बाद का है, पहला राउंड कलाम इलाही का मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन बताया ये रिसालत की रियलिटी? कौन बताया कलाम इलाही की रियलिटी? अगर मेयार तौहीद ही है, मेयार खुदा ही है, तो आज पूरे अहले कुरान, पूरे अहले हदीस जितने भी इस तरह के नाम रखने वाले हैं, सबको बड़े अदब एहतराम से कहूंगा अब्दुल कादिर को मानो, नहीं तो हम पूछेंगे हम क्यों ना माने। दुआ है अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे, सुबह शाम जिंदगी में रौनक बहार रानाइयां नसीब फरमाए।
آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین.